موسیٰ، راہب، جولین نے اس تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ اور خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے کہا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے؟ جولین نے کہا، ہاں عجیب خواب ہے، ذرا ایک بات تو بتائیے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا؟ آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ جولین نے کہا، کبھی نہیں گیا۔ عبدالعزیز نے جواب دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین سے پوچھا، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین نے کہا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ اندلس ہی کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، کیا وہاں کے پہاڑ اور میدان زیادہ سرسبز ہیں؟ جولین نے کہا، جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اندلس کو بخشتی ہیں۔ وہ پھلوں کی بہتات اور آسمان کے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک شام ہے۔ آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے یمن یا عرب کا نخلستان ہے۔ میووں کی بکثرت پیداوار اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے۔ زرخیزی اور پھولوں کی بینی بینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، آپ نے تو اس کی بڑی تعریف کر ڈالی۔ جولین نے کہا، وہ ملک ہی تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادہ نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، وہ کیوں؟ جولین نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا، مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے۔ جس بت کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ مریٹا کے کھنڈروں میں ہے، نہایت مشہور ہے۔ اس کا نام گلیشیا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اچھا بت کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور وہ عورت؟ جولین نے کہا، جس عورت کو انہوں نے دیکھا ہے وہ شاہ راڈرک کی بیوی نائلہ ہے۔ اس کا توق دنیا بھر میں بے نظیر ہے، اور وہ حسین بھی ایسی ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ سارے اندلس میں وہ خوش نما توق والی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، تعجب ہے میرے بیٹے، تم خواب میں اندلس ہو آئے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت نہ دیں گے؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا، نہیں، میں نے اس مہم کے لیے ایک اور ہی بہادر کو منتخب کر رکھا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی کے انداز سے دریافت کیا، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا، جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر کہا، حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب اس خبر کو سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے جلدی سے کہا، اسے فوراً بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ موسیٰ بن نصیر نے فرمان خلافت کی تعمیل میں مسلمانوں کا ایک مختصر سا دستہ بنایا اور اپنے غلام طریف بن مالک نخی کی سرگردگی میں اندلس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ طریف کی یہ جمعیت صرف 400 مجاہدین پر مشتمل تھی، جن میں 100 سوار تھے۔ یہ لوگ 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے اور جنوب مغربی اندلس کے ایک شہر میں جا اترے، جس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑا۔ یہ مجاہدین اسلام اس جزیرے میں قتل و غارت کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خضرا میں اترے۔ یہاں بھی لوٹ مار کی اور کثیر مال غنیمت اور بہت سے قیدیوں کو ہمراہ لے کر ماہ رمضان 91 ہجری میں بخیر و خوبی واپس آ گئے۔ طریف کی مہم کی کامیابی سے اندلس کی راہ کی آسانیاں نظر آنے لگیں، اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملہ آور ہونے کا اعلان کر دیا۔ لوگ خوشی سے اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ایک عظیم لشکر ایک قابل اعتماد قائد طارق بن زیاد کی سرکردگی میں تیار ہو گیا۔ اس قائد نے آگے چل کر فاتح اندلس کا معزز لقب حاصل کیا۔ اس زمانے میں جب افریقہ میں اندلس پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور طریف کی مہم کی کامیابی کی داستانیں پھیل رہی تھیں، افریقہ کے چند آزاد اور جنگجو قبیلوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اندلس کو تراج کر کے جو کچھ بھی ہاتھ آ سکتا ہو اس کو سمیٹ لینے کے لیے آزادانہ طریقے سے فوج کا ایک دستہ بنایا، اور اندلس کے لیے اسلامی حکومت افریقہ کے لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے چل کھڑے ہوئے۔ یہ افریقہ کے نیم وحشی بربری قبیلے تھے جو ایک شخص ابو ذرا کی قیادت میں 1000 کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ افریقہ سے چل کر یہ جزیرہ خضرا میں اتر پڑے۔ شہر کے لوگ ان غارت گروہ کو دیکھتے ہی آس پاس کی آبادیوں میں بھاگ گئے۔
جو لوگ سامنے مل گئے انہیں لوٹا مارا اور پھر بڑی بربریت کے ساتھ باقی کو آگ میں جلا دیا اور ساتھ ایک کلیسا میں آگ بھی لگا دی۔ ان کی وحشیانہ حرکتیں اس پر ختم نہیں ہوئیں بلکہ چند قیدیوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگوں میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیا گیا اور باقی سب قیدیوں کو آزاد کر دیا تاکہ یہ رہا شدہ قیدی ملک میں پھیل جائیں اور ملک میں مشہور ہو جائے کہ یہ حملہ آور ایسے سخت ہیں کہ قیدیوں کو ذبح کر کے بھون کر کھا جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا رعب و دبدبہ پھیل جائے گا اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ بربریوں کی یہ جماعت نہ مسلم تھی، وہ لوگ اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے آگاہ نہ تھے، محض لوٹ مار کی غرض سے اکٹھا ہو کے افریقہ سے چل پڑے تھے اور اندلس پہنچ کر وقتی طور پر جو کچھ کر سکتے تھے بغیر کسی ذمہ داری کو محسوس کیے کر گزرے، جبکہ طارق اور طریف اسلامی حکومت افریقہ کے لشکروں کے سپہ سالار تھے۔ ان دونوں کے دامن اس سے پاک تھے۔ طارق بربری نسل سے تعلق رکھتا تھا، افریقہ کا باشندہ اور موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔ وہ فوجی خدمات پر مامور تھا۔ طارق بن زیاد کو پہلے تنجا کا والی بنایا گیا۔ طارق بن زیاد کا کامن جولین سے مراسم پہلے سے قائم تھے اور فتح اندلس کی ابتدائی گفتگو میں بھی وہ شریک تھا۔ اندلس پر لشکر کشی کرنے والے مجاہد زیادہ تر بربری تھے، اس لیے سپہ سالاری کے لیے طارق کا انتخاب کیا گیا تھا۔ جولین کے وعدے کے مطابق اس کے 4 تجارتی جہاز افریقہ آئے اور طارق 7,000 مجاہدوں کا لشکر لے کر اندلس روانہ ہو گیا۔ ان میں 100 عرب اور باقی بربر تھے۔ جتنے سپاہی 4 جہازوں میں سوار ہو سکتے تھے وہ طارق کے لیے گئے اور کامن جولین رہنمائی کے لیے اس لشکر کے ساتھ گیا۔ اسلامی لشکر 2 شنبہ 5 رجب 92 ہجری کو اندلس کی ایک پہاڑی پر اترا جو بعد میں طارق سے منسوب ہو کر جبل طارق سے موسوم ہوا۔ مسلمان جولین کے تجارتی جہازوں میں آئے تھے، اس لیے ان کے اترنے سے کسی کو کھٹک نہ ہوئی۔ یہ چاروں جہاز سپاہیوں کو اتار کر باقی سپاہیوں کو لانے کے لیے واپس چلے گئے۔ اسلامی لشکر کی تعداد میں مورخوں میں اختلاف ہے۔ مورخ اسلام ابن خلدون نے 300 عرب اور 10,000 بربر لکھا ہے اور ابن بشکوال نے مجموعی تعداد 11,880 لکھی ہے۔ اس طرح یہ تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ بس یہی فوج تھی جو فاتح اندلس بنی اور سب سے پہلے 1 لاکھ فوج کے مقابلے میں صف آرا ہوئی اور اس سے ایک خون ریز جنگ لڑی، ایسی جنگ کے مجاہدوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔